बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज रहाइश ज़िक्र हज़रत इमाम मौला जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम पार्ट 2। वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आप इसमें से क्या सीखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं आज अपने मौजू की तरफ। रहाइश ज़िक्र हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम पार्ट 2। गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। और उनकी रहमत है खतापोश गुनाहगारों की, उनकी रहमत है खतापोश गुनाहगारों की, खोटे सिक्के सरे बाजार भी मिल जाते हैं, खोटे सिक्के सरे बाजार भी चल जाते हैं, खोटे सिक्के सरे बाजार भी चल जाते हैं। इसमें अहमद का वजीफ़ा है हर एक गम का इलाज, इसमें अहमद का वजीफ़ा है हर गम का इलाज, लाख खतरे हों इसी नाम से टल जाते हैं। और अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका करम, अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका करम, जिंदगी के सभी अंदाज बदल जाते हैं, जिंदगी के सभी अंदाज बदल जाते हैं। रख ही लेते हैं बरम उनके करम के सदके, रख ही लेते हैं भरम उनके करम के सदके, जब किसी बात पे दीवाने मचल जाते हैं, जब किसी बात पे दीवाने मचल जाते हैं। और आ पड़े हैं तेरे कदमों पे हम भी ये सुनकर, आ पड़े हैं तेरे कदमों पे हम भी ये सुनकर, जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं, जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। और कोई देखे तो ज़रा उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो ज़रा उनकी दुहाई देकर, इश्क सादक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, इश्क सादक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। इश्क सादक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, इश्क सादक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, इश्क सादक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। अल्लाह ताला हमको अपने हबीब के दर की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल औलाद के दर की बाद हाज़िरी नसीब फरमाए। दुआ है मेरा बेनियाज बादशाह अल्लाह हम गुनहगारों को अपने हबीब की और हबीब की आल की सच्ची मोहब्बत और ग़ुलामी नसीब फरमा। हम बात करेंगे आज ज़िक्र हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम पे कि आपकी ज़ात
کس شان کے مالک ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم بتا سکیں کہ یہ اتنی عظیم ترین ہستیاں کس شان کی مالک ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں، جو سیدہ کائنات مخدومہ کونین بنت خیر الورا بانو مرتضی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی نسل میں سے ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کی اولاد ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہیں۔ ہم گناہگار نہیں بتا سکتے وہ کس شان، کس عظمت، کس بلندی کے مالک ہیں، لیکن ہم بحیثیت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کا ذکر خیر کر سکیں تاکہ ہماری زبانیں معطر ہو سکیں۔ وہ ان کا ذکر ان کا رب کر رہا ہے، چونکہ انہوں نے اتنا بلند کیا اس مالک کے ذکر کو، اتنا بلند کیا کہ وہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اتنا یاد کیا ان ہستیوں نے اپنے مالک کو، اتنا یاد کیا اس کی توحید اور اپنے نانا جان کی رسالت کی جو سربلندی کے لیے انہوں نے کسی بھی قربانی کو دینے سے گریز نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی سب کی زبانوں پہ جو ان کا نام ہے وہ انتہائی خوبصورتی اور عقیدت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ ایک بار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ بچے زاروں زار رو رہے ہیں، پاس ہی ایک گائے مری پڑی تھی۔ حضرت امام مولا جعفر صادق علیہ السلام نے رونے کا سبب دریافت فرمایا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو بڑھیا نے کہا، عرض کیا مولا میرے اور میرے بچوں کا معاش کا ذریعہ صرف یہی گائے تھی، اب کیا ہوگا؟ فرمایا تو کیا چاہتی ہے؟ یقین کیجیے گا دوستو، کیا چاہتی ہے کہ خدا اسے زندہ فرما دے؟ تو بڑھیا نے عرض کیا مولا اس مصیبت کے وقت آپ میرا مذاق بناتے ہیں؟ فرمایا نہیں، مذاق نہیں، آپ نے دعا فرمائی، گائے کو ٹھوکر لگائی اور آواز دی، گائے بالکل تندرست اور توانا چلتی پھرتی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ لوگوں کی ہجوم میں چپکے سے تشریف لے گئے، بڑھیا کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ یہ کون تھے۔ آئے ہائے، کہاں سے لاؤ گے ایسی ہستیاں، کہاں سے لائیں گے؟ یہ ہیں کرامتیں، یہ ہے کرم۔ وہ رو رہی ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، تو مولا نے دعا فرمائی تو مالک نے اس گائے کو زندہ کر دیا۔ اتنے بڑے کریم ہیں یہ، میری اور آپ کی سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں جی مولا کا۔ ایک شخص نے مکہ شریف میں ایک چادر خریدی اور تہیہ کیا، اسے بااحتیاط رکھوں گا تاکہ میرے مرنے کے بعد کفن میں کام آئے۔ جب عرفات سے مزدلفہ پہنچا تو چادر کھو گئی، اسے بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ صبح مزدلفہ سے منی آیا اور مسجد خیف میں اقامت کی۔ یکایک ایک شخص آیا اور کہنے لگا، تمہیں مولا نے بلایا ہے، تمہیں مولا طلب فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام طلب فرماتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچا
سلام عرض کیا، بیٹھا تو مولا نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک چادر دوں کہ بعد موت وہ کفن میں کام آئے؟ اس نے عرض کی اے میرے مولا، اے میرے امام، میری چادر کھو گئی ہے۔ غلام کو حکم فرمایا، اس نے چادر حاضر کی، اس کی بالکل وہی چادر تھی جو گم ہوئی تھی۔ فرمایا یہ لو اور خدا کا شکر ادا کرو، یہ چادر لے لو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ ایک اور واقعہ سناتے ہیں آپ کو۔ ایک شخص کو منصور نے قید کر دیا تھا۔ اس کا دوست عرفہ کے دن بعد از نماز عصر امام سے ملا، مولا کی زیارت کی، تو مولا نے اس سے دریافت فرمایا تمہارا دوست رہا ہوا یا نہیں؟ اس نے عرض کی نہیں۔ آپ نے دستے دعا بلند فرمائے اور فرمایا خدا کی قسم وہ رہا ہو گیا۔ جب یہ شخص حج سے لوٹا تو اپنے دوست سے ملا اور پوچھا کہ تم کب رہا ہوئے؟ تو اس نے کہا عرفہ کے دن بعد از نماز عصر۔ یہ وہی عین وقت تھا جب میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی رہائی کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اس نے کہا جی میں عین اسی وقت رہا ہو گیا۔ یہ تو چند واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، مزید رکھیں گے۔ یہ ہیں وہ کرامتیں، یہ ہے وہ نظر کرم جس پہ فرما دیں۔ دعا کیا کریں، ان کے ذکر میں لگے رہیں، اپنی زندگی میں درود و سلام شامل کریں، ان ہستیوں پہ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کے صدقے ہم پہ بھی نظر کرم فرمائے گا اور فرماتا ہے۔